حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کیبنٹ سے بھی اپروول ہو گئی، اس کی بعد سرکولیشن ہم نے کرا لی ہے کہ ایم ڈی اے میں تیسر ٹاؤن یا ایل ڈی اے کی جگہ تھی، وہ کون سے ایگزیکٹلی ایل ڈی اے کی ایریا میں C42 اسکیم 42 سوری، میں زمینوں کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کتنا جانتا ہوں، اسکیم 42 اس میں ہم نے جگہ یہ مارک کی ہے کہ تقریباً جو ریکڈ ہے 6,500 کے قریب، اس سے کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن 6,500 کا ہم نے ابھی جو ریکڈ، اس لیے کہ جب ان کو یہ انکروچمنٹس ہٹائی تھیں تو ایک گھر کو ریکارڈ کیا تھا NED یونیورسٹی کے تھرو، ہم نے جو کرایا تھا اس کا سروے، تو ان کے لیے ہم 6,500 پلاٹس یا اس سے زیادہ جو بھی نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں اسکیم 42 میں یا تیسر ٹاؤن میں، یہ دونوں جگہ کی ہیں جہاں پہ ہم بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں اور ایکسپینڈیچر کم ہوگا، وہاں پہ ہم 80 گز کے پلاٹ ان کو دیں گے، اور ان پلاٹس کے ساتھ صرف یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پلاٹ دیکھیے غریب کہاں سے بنائے گا گھر، ہمارے پاس انویلپ یا ہمارے جو فسکل ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں نہیں، لیکن ہماری ایک بہت بڑا ڈپازٹ جو کہ سندھ کے لوگوں کا ہے اور انہی کاموں کے لیے ہے، وہ پڑا ہوا ہے جو بحریہ ٹاؤن کی فنڈ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ کابینہ نے یہ بھی اپروول دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو اپروچ کریں، اور اس کے بھی کاغذات سارے تیار ہیں، اس کی جو اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ کی CMA کی صبح فائل ہو جائے گی، لاء منسٹر صاحب کو یہ ہدایت کی گئی تھی، یہ ساری تیاری ہو گئی ہے، اور ہم 3 درخواستیں دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ پہلی درخواست ہے یہی گجر اور اورنگی نالے کے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کو ہم پلاٹ دے رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں گھر بنانے کے لیے جیسے 6,500 ہیں، ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ایک گھر کا بنانے کا لگے گا، وہ پلس جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، پانی پہنچانا ہے، وہاں پہ سیوریج کا انتظام کرنا ہے، وہاں ڈیولپ جو کرنا ہے، تو اس وقت انیشل ایسٹیمیٹ تقریباً 3.5 ارب کا۔ اور تو پہلی درخواست ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بحریہ کے فنڈز سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں اس میں 10 ارب روپے حکومت سندھ کو، اور چاہے وہ بحریہ کے فنڈز کی جو ایکسپینڈیچر ہوگی، اسکیم یہ ہے کابینہ نے اپروو کی ہے، اور کابینہ کی اسکیم کے لیے فنڈز اگر سپریم کورٹ ہمیں اجرا کر دے گی، وہ اس کی مانیٹرنگ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں، بلکہ ہم ویلکم کریں گے اگر مانیٹرنگ ہو کورٹ کی کسی بھی طریقے سے، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان غریبوں کو جلد سے جلد کر سکیں۔ دوسری درخواست یہ بحریہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے، پہلا حق ڈسٹرکٹ ملیر کا بنتا ہے ان فنڈز میں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر کی جو ہماری اسکیمز چل رہی ہیں جس میں پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے تو پورے سندھ میں وہ کرنا ہے، خرچ شارٹیج ہے، ہم 10 ارب روپے سپریم کورٹ سے وہ اسکیمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان اسکیمز کے لیے واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں، کچھ سیوریج کی اسکیمز ہیں، کچھ چھوٹے روڈز کی اسکیمز ہیں جو ڈسٹرکٹ ملیر میں ہیں، ان کے لیے ہم 10 ارب روپے کی درخواست بھی دے رہے ہیں، اپڈیٹ کر کے اس کی PC1 بھی تیار ہے، اور اس کو ایگزیکیوشن میں بجٹ میں بھی آ گئی ہے، بجٹ میں بھی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں اور پیسوں کی ضرورت ہے، 10 ارب روپے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ لیفٹ بینک کی ڈرینیج کے لیے بدین سے لے کے اور نواب شاہ تک جو میں نے یہ پٹی بتائی آپ کو، اس ڈرینیج کو ٹھیک کرنے کے لیے LBOD کے ساتھ ملانے کے لیے یہ پیسے ہمیں 10 بلین اس سال، اور اس کے پھر اگلے سالوں میں اور جو ضرورت ہوگی وہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے۔ اگر بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے، اگر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی ریگولرائز کیا تھا، کوئی خرابی تھی نا ادھر، اگین یہ میں نے نسلہ ٹاور کا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، یہ پوری کہانی پڑھی ہے، سب دیکھا ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا 1950 میں زمین دی گئی، پھر 1980 میں دی گئی، پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی، اس کو کمرشلائز 2004 اور 2007 میں کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا،
بعد میں بلڈنگ اب ایک زمین ریگولرائز کر کے دے گی اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس پہ اپروولس دیے ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کام ہے, اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت مائنر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یعنی بلڈنگ کے اسٹرکچر کے حوالے سے بہت مائنر وائلیشنز ہے, کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ میں فائر اسکیپ میں ایک دیوار بنا دی ہے جو ٹوٹ سکتی ہے, ایک تھوڑا سا پیچھے انہوں نے جگہ کم چھوڑی ہے, جو کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, جو ہو رہی ہیں, جو ہونی نہیں چاہیے, لیکن یہ پھر پینلٹی لگا کے ہو جاتی ہیں. جو میں جا رہا ہوں باہر, لیکن میں ایک چھٹی پہ جا رہا ہوں کچھ دنوں کی اور 1-2 دن میں کچھ دنوں کی چھٹی پہ جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا. اور میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی گیا تھا, میرا ایک پرسنل کام تھا جس سلسلے میں گیا تھا, اور ابھی بھی میں کچھ دنوں کے لیے باہر ضرور جا رہا ہوں. لیکن اس سے زیادہ اس میں پڑھنے اور دیکھنے اور اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کرنا چاہو تو آپ بھلے جو کہیں, ضرورت بہت زیادہ ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پورے پلانز وتھ پراپر ریسورسز اویلیبل ہیں. میں نے بتایا تھا اس سال میں انشاءاللہ تعالی, اب وہ 19-20 ہو سکتا ہے, 109 ارب روپے اس مالی سال میں اگلے میں ہم کراچی شہر کے اوپر خرچ کریں گے. 15,000 روپے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ پیسے دیے ہیں, اور جو لوگ ان میں کچھ لوگ نہیں لے رہے تھے انڈر پروٹیسٹ, تو ان کو شاید نہیں ملے, باقیوں کو مل رہے ہیں. وفاقی حکومت نے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ میں دیں گے, لیکن ہمیں تھوڑا سا, اور میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ وہ افیکٹ لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کچھ پہ اسٹیپس لے رہے, اس لیے ہم نے انٹروین کیا اور ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا, جو بھی بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ اریسٹ ہوئے تھے, وہ ایک ایک کی انویسٹیگیشن پوری دیکھیے, اور مجھے بھی اس لیے کہ میں نے لا منسٹر کی کہا تھا کہ وہ خود پرسنلی اس کو ریویو کریں, مجھے بتا رہے ہیں کہ جو بھی, اور شاید جو شخص کا آپ نے نام لیا وہ اسی لسٹ میں آئے گا کہ نہیں ہے انوالوڈ, اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا.